وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آنکھ بیکار ہے جو خوف خدا سے تر نہ ہو، وہ دل بیکار ہے جو محبت الہی سے لبریز نہ ہو، وہ طریقہ بیکار ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہ ملتا ہو، وہ زندگی بیکار ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہ پایا جائے۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اس کا شمار شہداء کے ساتھ ہوگا۔ شخص مرفوع القلم ہیں، یعنی ان کی نیکیاں تو لکھی جاتی ہیں مگر برائیاں نہیں لکھی جاتی۔ لڑکا جب تک بالغ نہ ہو، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو، دیوانہ جب تک تندرست نہ ہو، وہ بوڑھا آدمی جس کی عقل عمر کی زیادتی کی وجہ سے جاتی رہے۔ شخص اجازت کے بغیر اپنے بھائی کے خط کو دیکھے گا وہ آگ کو دیکھے گا، اور اس وقت جو شخص اپنے بھائی کے موبائل کو یا اپنے بھائی کے کسی اندرونی خفیہ چیزوں کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے گا، دیکھے گا، وہ گویا کہ وہ آگ کو دیکھنے کے مصداق ہوگا۔ انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک مال کی حرص، دوسری عمر کی حرص۔ آپس میں سلام کا رواج عام کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت بڑھے گی۔ کھاؤ، خیرات کرو اور پہنو، اس حد تک کہ فضول خرچی اور تکبر نہ ہو۔ شخص نے اپنی زبان اور شرمگاہ کو قابو میں رکھا، میں اس کے واسطے جنت کا ضامن ہوتا ہوں، یعنی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، یعنی اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ بیمار پڑ جائے تو مزاج کرسی کے لیے جائیں۔ تیسرا جنازے کے ساتھ جانا، یعنی جب کوئی مر جائے مسلمان تو دوسرے مسلمان پر ضروری ہے کہ اس کے جنازے میں شریک رہے، دفن کفن میں شریک ہو، بلاوے تو دعوت کو قبول کرے، اور چھینک آئے چھینک پر اس نے چھینک کا جواب دے۔ یہ 5 حقوق ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے لیے۔ جب 3 شخص بیٹھے ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کرے کہ اس سے وہ آزردہ ہو جائے گا، رنجیدہ ہو جائے گا۔ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں تو اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھ رکھے، اپنا ٹھکانہ سمجھ جائے کہ وہ آگ میں ہے۔ کھانا کھلانا، جسے جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے ہو دونوں کو سلام کرنا، یہ بہترین اسلام ہے۔ کہیں ایک جماعت چل رہی ہو، جماعت کی شکل میں مختلف لوگ چل رہے ہو تو ان میں سے صرف ایک ہی سلام کہے، صرف ایک سلام کہے۔ آپ ایک ہو اور پوری جماعت کو سلام کر رہے ہو تو جماعت میں سے کوئی ایک جواب دے دے تو کافی ہے۔ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھنے والے کو، اور تھوڑے لوگ بہتوں کو سلام کرے۔ قیامت کے دن لوگوں کا حسب اور نسب نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ان کے اعمال کے حساب سے ان کا جزا اور سزا طے پائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہا ہو۔ جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی اسی قوم والا سلوک کیا جاتا ہے۔ تم یہود و نصارہ کی جہاں تک ہو سکے مخالفت کرو، یہاں اس کے کھانے پینے
اور اس کے معاملات سے الٹا کرو، ان کی تجارتوں سے تمہاری تجارت الگ ہونی چاہیے، ان کے اٹھک بیٹھک سے تمہاری اٹھک بیٹھک الگ ہونی چاہیے، تمہارا کھانا پینا الگ ہونا چاہیے، تمہارا شادی بھی الگ ہونا چاہیے، ہر چیز میں ان کی مخالفت تم کرو۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ مل اسم، گناہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکے، اور وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور مجھے یہ بات ناگوار ہو کہ لوگ اس چیز پر مطلع ہوں، سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے۔ حلال چیزوں میں کوئی چیز خدا تعالیٰ کے نزدیک بری نہیں، مگر دو میاں بیوی کے توڑ ہوتا ہے، یعنی طلاق اگرچہ کہ حلال ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ وہ شخص جھوٹا نہیں جو دو شخصوں میں صلح کرا دے، یعنی کوئی نیک بات کہے یا اپنی طرف سے نیک بات ملا کر کہہ دے۔ صلح کے لیے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ دو آدمیوں میں کے دلوں کو ملانا کے لیے کوئی جھوٹ بول دے، یا فتنہ دبانے کے لیے کوئی جھوٹ بول دے، یا میاں بیوی کو ملانے کے لیے جھوٹ بول دے، تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ پھر بھی آپ علماء سے رابطہ رکھیں۔ مسلمان کے اسلام کی خوبیوں میں سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں کو، لایعنی کاموں کو، لایعنی چیزوں کو، یعنی بیکار چیزوں کو وہ چھوڑ دے، مقصد سے مطلب رکھے، کام سے مطلب رکھے، چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ کامل ایمان والا وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ آپ علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ فرمایا، اپنے اخلاق و عادات سنوار لو، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ میں خدا کا سب سے زیادہ اطاعت گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اپنے فرائض ادا کرتے رہو تو تمہارا شمار نیک بندوں میں، اطاعت گزاروں میں ہو جائے گا۔ عرض کیا کہ میں خدا تعالیٰ سے اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤں۔ فرمایا، غسل جنابت کی برکت سے گناہوں سے آدمی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ پھر عرض کیا، میری آرزو ہے کہ میدان حشر میں نور کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ فرمایا کہ اگر تم ظلم نہیں کرو گے تو قیامت میں نور کے ساتھ اٹھو گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھ پر رحم کرے۔ فرمایا، اپنے نفس پر رحم کرو اور خدا کی مخلوق پر بھی رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم کرے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہو جائے۔ فرمایا، استغفار کثرت سے کیا کرو، گناہ کم ہو جائیں گے۔ عرض کیا کہ میں سب لوگوں میں سب سے زیادہ بزرگ بننا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا، مصیبت کے اوقات میں خدا کی شکایت نہ کرو، سب سے بزرگ تر ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ رزق میں زیادتی ہو۔ فرمایا، ہمیشہ پاک و طاہر رہو، باوضو رہا کرو، انشاءاللہ تمہارے رزق میں کشادگی ہو جائے گی۔ پھر اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا دوست بن جاؤں۔ ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان کو اپنے لیے بھی پسند کرو، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں ان سے نفرت اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دوست بن جاؤ گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ خدا کے غضب سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اگر کسی پر بے جا غصہ نہ کرو گے تو خدا تعالیٰ کے غضب و ناراضگی سے بچے رہو گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ خدا تعالیٰ کے دربار میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، حرام چیزوں اور حرام باتوں سے بچتے رہو گے تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ خدا مجھے قیامت میں سب کے سامنے رسوا نہ کرے۔ فرمایا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے تو خدا تمہیں قیامت میں رسوائی سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قیمتی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔